تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تیرا کلام ہے الیاس قادری، میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ سلسلہ امیر اہل سنت کی کہانی انہی کی زبانی جاری ہے۔ بہت سارے سوالات ہو چکے ہیں جن کے الحمدللہ عز و جل عشق و محبت میں ڈوبے ہوئے جوابات مدنی پھول آپ سنتے رہیں۔ اب بھی جو آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں یہ ہم امیر اہل سنت کے بڑے شہزادے حاجی عبید رضا عطاری المدنی کے یہاں ہم حاضر تھے، تو کچھ سوالات اسی سے متعلق ذہن میں آ رہے تھے کہ آپ نے جب اپنے بڑے بیٹے کی شادی کا ارادہ کیا اور یہ سلسلہ جب آگے بڑھا، اس وقت آپ کے ذہن میں کیا کیا تصورات تھے، خیالات تھے؟ کیونکہ معاشرے میں جس طرح شادی بیاہ کا ایک انداز ہے اور پھر اس میں آپ کی ایک دعوت اسلامی کے حوالے سے جو شہرت تھی، جو کچھ تھا، تو آپ کے ذہن میں وہ کیا ایسے باتیں تھیں کہ جو آپ چاہتے تھے کہ شادی میں ان تمام باتوں کو ملحوظ رکھا جائے؟ اللہ کی رضا پیش نظر ہو کہ شادی میں گناہوں کا سلسلہ نہ ہو، اور جتنا ہو سکے سادگی کے ساتھ ترکیب بنے، اور عورتوں کو جمع کرنے کا میرا ذہن بالکل اس میں نہیں بن رہا تھا، کیونکہ مروجہ انداز جو ہے نا عورتوں کے جمع ہونے کا، یہ بہت خوفناک ہے اور آخرت کے لیے سخت تواکن۔ بالخصوص شادی بیاہ کے معاملے شادی بیاہ میں کہ پورے فیشن کر کے عورتیں بے پردہ جمع ہوتی ہیں اور مرد بھی قریب میں ہی ہوتے ہیں، اور بس مرد اندر گھستے ہیں اور بہت زیادہ بے حیائی بھرے ماحول کی ترکیبیں بنتی ہیں۔ تو ان سب چیزوں کے میں خلاف تھا، اور جو سامنے والا فریق تھا ان سے اس طرح کی باتیں میں نے لکھوا لی تھی کہ دیکھیے میں یہ کروں گا، اگر تم کو منظور ہے تو رشتہ ہوگا، ورنہ اس طرح ترکیب بنائی تھی میں نے۔ تو ان لوگوں نے مطلب جو میرے شرائط تھے اس طرح کے جو شرعی اعتبار سے درست تھے ان پر یعنی کہ سائنیں بھی کی، اور مقصود یہ ہے کہ کل جا کر کوئی ضد نہ کرے کہ یہ گناہ کرنا ہے ہم کو، وہ بھی گناہ کرنا ہے، یہ تو اس کے بغیر تو ہم کو نہیں چلے گا، اس کے بغیر تو نہیں چلے گا۔ بھئی کوئی بھی نہیں، پہلے طے کر لو کہ میں مطلب شریعت سے ہٹنے نہیں دوں گا۔ کوئی سامنے سے آپ کو کوئی ایسی؟ الحمدللہ بھرپور تعاون ملا۔ آپ کے والد صاحب کی جیسے سوچ آپ کے سامنے پہلے بھی تھی، شادی آپ نے جب کی، ایک ارمان ہوتے ہیں، ایک خواہشات ہوتی ہیں، تو کیا آپ اسی حد تک متفق تھے اپنے والد صاحب کی سوچ سے جیسے ارشاد فرما رہے ہیں؟ یہ الحمدللہ عز و جل مالک کا کرم ہے اور ان کی طبیعت کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ عز و جل 100% متفق تھا۔ بعض اوقات کوئی اگر اس طرح کے اسپیڈ بریکر کا خطرہ ہوتا ہے تو اس میں چونکہ معاملہ ذرا مجھ سے تھا تو میں اس کے لیے جو ہے وہ سامنے فرنٹ پہ آنے کے لیے تیار تھا تو مجھے یہ چیز نہیں کرنی۔ ایک تو یہ کہ ٹھیک ہے باپ نے بول دیا، وہ مجھے نہیں کرنی۔ یہ ماشاءاللہ ان کا ذہن مدنی ہے اور انہوں نے بھرپور تعاون کیا تھا، کسی قسم کا مطالبہ تھا ہی نہیں۔ یہ اسی لیے سوال کیا کہ عموماً جیسے کہ والد صاحب کا ذہن ہو تو بیٹا متفق ہو ضرور نہیں ہے، بیٹے کا ذہن ہو والد متفق ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ تو آپ کو کیا آپ کے گھر سے اور ہر طریقے سے اس معاملے میں اتفاق ہوا کہ جیسے آپ نے بھی اپنی وضاحت میں یہ ارشاد فرمایا کہ عورتوں کی جو ایک مداخلت اور عورتوں کا جو اس میں جو معاملہ ہے یہ بڑا ہی مطلب شادی بیاہ کے حوالے سے بڑا خوفناک ہے،
اور آپ یکسر اس کو نہیں چاہتے تھے، تو اس کے بغیر شادیاں فی زمانہ ہونا وہ قدر مشکل ترین امر ہے. تو آپ کو کہیں سے کسی قسم کی بھی کوئی ایسی کوئی ایسی خاص مطلب خاندان میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا ہمارے ماشاءاللہ ترکیب اچھی ہے. کوئی سا مسئلہ سامنے والوں سے بھی کوئی مطالبہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ انہوں نے کیا ہو اس طرح کا. تو ہم نے مطلب کوئی نہ شامیانے گاڑے نہ کوئی مطلب ہال بک کیے، سب گھر کے اندر ہم گھروں میں اور ترکیب بنا لی اپنی. یوں مطلب کہ ایک کوئی ہال بک نہیں کیا تھا ہم نے. ہال بھی بک نہیں کیا تھا. ہال یار کیا یار ہال کا بتاؤں آپ کو کتنا کرایہ ہوتا ہے، تو مجھے یہ بھی نہیں پتا. سنا ہے 50,000 لاکھ اور 1.5 لاکھ خالی ہال کا کرایہ چلا جاتا ہے. جس طرح آپ کی دعوت اسلامی اور جو شخصیت ہے، اور جس طرح دعوت اور شادی بیاہ پہ دعوت نامے، تو 25-50 ہزار افراد کا دعوتوں میں آ جانا یا 2-5 ہزار کا بھی دعوت میں آ جانا، تو اس کے لیے ایک میدان ہال کی تو ضرورت نہیں ہوگی. میدان ہی کی طرف لوگوں کا رجحان جاتا ہوگا، کیونکہ بہت بڑے میدان میں شادی ہوئی ہوگی. کیونکہ آپ کے بیٹے کی شادی کا تصور ہال میں شاید کوئی نہ کر سکے کہ آپ کوئی ہال میں شادی سر انجام دیں گے. لیکن ہو سکتا ہے کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے ذہن میں یہ سوال ہو کہ کوئی بہت بڑا میدان ہوگا، اسٹیڈیم ہوگا، جس میں کوئی شادی کی تقریب ہوئی ہوگی، جن میں آپ کے ہزاروں جاننے والے، ماننے والے، پہچاننے والوں نے شرکت کی ہوگی، اور طرح طرح کی ڈشیں. عورتیں نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے، عورتیں نہیں ہوں گی، ڈشیں بہت ساری اور دعوت نامے. اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ میں غریب آدمی ہوں. ہم نے کیونکہ اب اپنے مراسم اتنوں سے کہ اگر وہ لاکھوں بھی جمع ہو جائیں، اور پھر یہ کہ یہ بھی اس نظر ہے کہ میں اگر کسی ہند والوں کو بھی دعوت بھیجوں کہ آپ کو آنا ہے، تو شاید وہ بھی ویزے لگوا کر پہنچ جائے، جی ہے نا. عرب امارات والوں کو دعوت دوں تو شاید وہ بھی اڑتے ہوئے پہنچ جائیں. دنیا میں کئی ممالک ایسے ہیں کہ جہاں ایسے دیوانے پڑے ہیں کہ وہ خالی انتظار کریں گے دعوت ملے تو ہم چلے جائیں گے. ٹھیک ہے نا. اچھا، پھر پاکستان آپ کے سامنے، پھر باب المدینہ آپ کے سامنے. تو میرے کو تو میرا خیال لاکھوں جمع ہو جائے تو میں ان کو کہاں بٹھاؤں، کس ہال میں ان کو سموؤں، کس میدان کو بھروں میں، اور ان کو کیا کھلاؤں اور کیسے کھلاؤں. کروڑوں روپے چاہیے مجھے تو، یوں تو دیکھا جائے تو یہ میرے بس کا روگ نہیں تھا. اب پھر بھی میں یہ اس طرح کی دعوتیں دوں نا تو بہت سے رہ جائے جن کو شکوا ہوگا ہم کو بھول گئے. تو اس لیے میں نے تو صرف 12 اسلامی بھائیوں کی وہ ہدف کچھ لیا تھا کم و بیش کہ بھئی 12 اسلامی بھائیوں میں ولیمہ کریں گے ہم. وہی اپنے گھر میں کیا تھا ولیمہ، ہے نا. 12 اسلامی بھائیوں کی ترکیب تھی تقریباً، یا 25 اراکین شورا، صرف اراکین شورا کی ترکیب کی. تو پھر سب کی ناراضگی کو آپ نے کیسے فیس؟ ناراضی پھر نہیں ہو سکتی نا. کچھ کو کہیں کچھ کو نہ کہیں تو ناراضی ہو سکتی ہے. یہ کیسے، مطلب دیکھیں اب ایک اس طرح وہی بات آ گئی نا اچھا، کہ ولیمے میں کیا کھلایا تھا؟ دال چاول کھلایا تھا. آپ ڈشیں کر رہے تھے تو جی ہاں، تو یہ دال کی بھی ڈش ہے یار، چاول کی بھی ڈش ہے. اس میں کیا پانی کی ڈش تھی، پانی بھی تو پلایا ہوگا. دیکھیے یہ آپ کو اس وقت ہو سکتا ہے کہ ہمارے ایسے ناظرین بھی دیکھ رہے ہو، ہم سے وابستہ ہوا ان کو اتنا عرصہ نہ ہوا ہو. ایک مشہور شخصیت کو اس طرح مطلب کہ ریڈیوس ہو جانا اور یہ کر لینا ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہے. کیسے کیا یہ؟ مطلب دیکھیں آرگنائز کیسے کیا، مینیج کیسے کیا. آپ آئیڈیل بنتے ہیں لیکن اس کو عمل کرنے کے لیے وہ کہاں سے سوچ اور کہاں سے وہ طبیعت لائیں؟ حالات ساتھ نہیں دیتے. باقی میں نے جتنا سستا نکاح کیا ہے تو کون سستا، ہم کو تو نکاح کا بھی خرچہ، نکاح بھی باپ نے پڑھائی تھی. بین الاقوامی اجتماع نہ کوئی لمبے چوڑے مطلب وہی اپنے بین الاقوامی اجتماع میں نکاح پڑھایا تھا. تو یہ ہزاروں لاکھوں شریک ہو ہی گئے تھے. مفتی دعوت اسلامی کا بھی نکاح الحمدللہ، وقار المدینہ کا بھی نکاح وہی ہوا تھا. رکن شورا، اراکین شورا کے بعد نکاح ہوئے ہیں اپنے اس میں 3 ہوئے. 3 اراکین شورا، نہیں 3 نہیں، 2 اراکین شورا اور عقیل مدنی کا بھی نکاح یہی ہوا تھا باول مدینہ میں. اب میں تو انڈرسٹوڈ ہے کہ کر نہیں سکتا، اتنے سالوں کا اہتمام ناممکن ہے میرے لیے. پھر اس کو سنبھالنا اپنے یعنی کہ تصور سے باہر ہے. یہ تو بیٹے کا معاملہ تھا جو آپ نے اس طرح لیا. فی زمانہ اس بیٹی کی شادی بھی آپ کے مطلب ہوئی، تو اس میں
تو کیونکہ بیٹے میں تو ملتا ہے، بیٹی میں جاتا ہے. آپ کہتے ہیں میں غریب آدمی، تو بیٹی کی شادی کو کس طرح آپ نے ارینج کیا؟ بیٹی کی شادی میں میرا ذہن وہی تھا کہ سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جو ان کے بابا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جہیز عنایت فرمایا تھا، اور اسی کی پیروی کی جائے. اس کی بہت کوششیں کی میں نے، اور جتنا ہو سکا وہ کی میں نے. مشق بھی کہیں سے حاصل کی، مشق تو آپ کو پتا ہے یہاں ملتی نہیں. سادگی سے بیٹی کی شادی کرنے میں بھی آپ کامیاب ہو گئے آج کسی حد تک؟ الحمدللہ، مطلب یہ کہ بیٹے کی دونوں ویسے بیٹی کی شادی میں بعض اسلامی بھائیوں کے مشورے سے دعوت مشروب کی تھی، پانی یعنی شربت پلایا تھا ہم نے. اب یہ کہ اس میں جو پبلک جمع ہوئی، اور حالانکہ عام یعنی کہ سب کو دعوتیں جا کے دی تو نہیں تھی. شادی یہ کارڈ تو میں نے اپنے کسی بھی اولاد 3 بچے میں نے بیاہے، شادی کا کارڈ کسی میں شادی نہیں کارڈ بنا. نہیں چھاپا میں نے. ٹھیک. جو مروجہ کارڈ ہے وہ نہیں چھاپا تھا. آپ شخصیات کے لیے جھٹکا مت کہے گا مدیجہ کے ناظرین، ابھی جھٹکے ابھی اور بہت سی باتیں آئیں گی جو آپ کو حیرت میں ڈال دیں گے کہ شادی ہوئی ہے 3 بچوں کی بغیر کارڈ کے. اس میں دعوت مشروب رکھی تھی، اور چند دیگیں ہم نے بنائی تھی خاص لوگوں نے کھانے کی بیٹی کے. اس میں دیگوں میں دعوت مشروب میں اتنا رش لگا، ایسی قوم ٹوٹی ہے کہ پتا چلا کہ بعض پورے بندے جو دیگ میں گر پڑے، دیگ کے اندر شربت کی ڈرم میں کود گئے. ایسی دیوانگی. اور بیچارے وہ دھکے لگے ہوں گے پیچھے سے، تو قصدن نہیں گرے ہوں گے لیکن گر پڑے، یہ چٹکلے ہوئے تھے. تو جب آپ 3 بچوں کی شادیاں، آپ کی جو کس توقعات تھیں کسی حد تک آپ اس میں الحمدللہ کامیابی آپ کافی کو حد تک کامیابی ہوئی. کافی حد گھر تک والوں آپ کے ساتھ، کامیابی ہوئی. گھر والوں نے میرے ساتھ تعاون کیا، سامنے فریق جو ہوتے تھے انہوں نے تعاون یا کیا. تو یقیناً سوچ سمجھ دونوں کے طرف فریقین ہر طرف سے ہوتا ہے. فریق لیے تھے. جی ہاں. اب مدنی ماحول ہی میں اپنی ترکیب بنی ہے شادیوں کی. اب یہ بتائیے کہ اب آپ تو کر کے نکل گئے نا 3 کا اس معاملہ، جو آپ میں مطلب یوں کر کے نکل. اب یہ جو آپ کو جو سننے والے، دیکھنے والے، یا یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی کچھ امیل سنت کے انداز کو اختیار کریں، ان کے لیے بہت مشکل ہے معاشرے سے اس طرح جس طرح آپ فیس ٹو فیس ہو جاتے ہیں نا. فیس ٹو فیس ہونا تھوڑا پرابلم ہے. کیا کریں یہ ہمارے ناظرین؟ ان کو ایسا کہ چلو ان کو اپنے عزیزوں کو دعوت دینی پڑے گی. ہم نے تو بہت ہی اس میں ترکیب وہ کی کہ میری تو سامنے کے جیسے میرے ان کے بچوں کا ننیال، تو ان سے بھی ہماری ترکیب اچھی ہے. ان کا بھی کوئی اصرار نہیں تھا کہ ہم آئیں گے، لیکن وہ بلال کے اس میں ان کے ایک ماموں نے جو امامہ باندھتے ہیں، سبزی ماما بھی، اور ماحول میں انہوں نے بولا تھا کہ میں آؤں تو آ جانا. چلا اچھا. وہ ہمارے بیٹی کے سسر صاحب یعنی میری نواسیوں کے دادا، حالانکہ رشتہ بہت نازک ہوتا ہے، خالی فون پر بھی اس طرح کے رشتے میں نہیں آتے کہ ہم کو آیا نہیں خالی فون کر دیا. لیکن یہ بغیر دعوت کے، جس کو بولتے ہیں بغیر دعوت کے تشریف لے آئے. دعوت دی تھی کہ نہیں میں جاؤں گا، تو کھانے پہ تشریف لے آئے. الحمدللہ ہمارا خاندانوں میں اس طرح کا ماحول ہے. اس سے آپ کو بھی فرحت ہوئی ہوگی. الحمدللہ فرحت تو نہیں. کئی مطلب یعنی کہ اسلامی بھائی تھے، میں نے تو 12 کا کیا تھا، یہ کئی دروازوں میں کھڑے تھے، پتہ چلا وہ بھی کھڑا یہ بھی کھڑا، سب کو لو. تو کسی کو ملا کسی کو نہیں ملا کھانا. تو وہی مدنی چوک جو ہے نا فیضان مدینہ میں، جی ہاں، میرے مکتب کے پاس، وہیں سب کو بٹھا دیا تھا. تو وہ کیا 12 کی بات تھی، لیکن میرا خیال ہے 30-25 وہی دال چاول شریک 25-40 دال چاول اچھا کھلائے تھے. دال چاول میں غالباً کچھ گوشت بھی گوشت ڈلوایا تھا. ہاں. تو اس طرح کوئی میٹھی ڈشیں نہیں، تو کوئی وہ تافتان نہیں، تو کوئی قورمے نہیں، کوئی بریانی نہیں، تو کوئی زردے نہیں. میرا ذہن جو تھا نا وہ بس وہ ایک طرح کا معاشرے سے باغی تھا. معاشرہ جو اس وقت ہے نا، یہ کیا مطلب ٹک ہے کہ سودی قرضے لے کر بھی وہ شادیاں کرو، اور اس میں یہ ساری رسومات نبھاؤ، اور یہ کرو تو وہ کرو تو وہ کرو تو یہ کرو. آپ کو پتہ ہے کتنے لوگ بیچارے وہ سودی قرضوں طرح دبے ہوئے. بیٹی پیدا ہوتی تو ہوش کیوں اڑ جاتے ہیں؟ اسی لیے کہ اس کی شادی کا یہ اب تو کروڑوں روپے پہ شادیاں ہو رہی ہیں. یہ کہاں سے ہم لائیں گے اتنا؟ اور کئی جوان بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں،
इनकी उम्रें बेचारियों की मतलब है कि ओवर एज हो रही है, इनका कोई मतलब सिलसिला बनता नहीं है। मुत्तफिक हैं आपसे बेचारे वो मुत्तफिक आपसे होते हमारे हैं। नाज़रीन मुत्तफिक हैं, आपकी सोच से मुत्तफिक हैं, आपके इस अंदाज से मुत्तफिक हैं। इनको इन तमाम चीज़ों में बहुत लज्जत और सुरूर महसूस हो रहा होगा, राहत महसूस हो रही, साथ एक अंदर से कसक से पैदा हो रही होगी कि ये सब कुछ कर गए, हम नहीं कर सकते। मतलब हम कैसे करें इन तमाम चीज़ों को, हम कैसे इन सबको फेस करें। और हमें कौन सा मतलब कि हमारे वो ननियाल से कोई फ़ोन आ जाएगा कि मैं आ जाऊं, तुम्हें ये बोला हाँ ठीक है चलो भले आप आ जाना। तो ये हर एक के लिए कैसे होगा? वो ऐसा ना कि मैं यही अर्ज करने लगा था कि चलो ये 12 और 25 और कोई इनके दरवाजे पर शायद नहीं आएगा कि हम आ जाएं अंदर, बल्कि वो इस पे भी लड़ेंगे कि हमको बराबर दावत नहीं दी थी, वो खाली फोन कर दिया था या बच्चे से कहलवा दिया था हम नहीं जाते। वो दरवाजे पे 12-25 आना दूर की बात है, 12-25 का बाइकाट आना समझ में आता है कि 12-25 खानदान के एक अहम आदमी बाइकाट कर जाएंगे, 420 बाइकाट कर जाएंगे, जिससे मतलब कि ठीक ठाक टेंशन हो जाएगा बेटी के बाप को या बेटे के बाप को। नहीं, इनको तो यही चाहिए कि वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके पर दावत दे, कार्ड भी छापे, मगर जितना कम खर्चे वाला, इतने कीमती कार्ड छापते हैं कि वो दिल जलता है। और अगर कोई जश्न विलादत के लिए कुछ बल्ब जला ले तो शैतान इनके कान में बोलता है कि बोलो कि ये गरीबों को दे दो। भाई तुम शादियों में करोड़ों रुपए देते हो, वो गरीबों को दे दो ना। सही। जबकि वो कार्ड जो वो रद्दी में डाल दिया था। हाँ, वो कार्ड पूरा पढ़ता कौन है? अंग्रेजी में कार्ड होते, हम जैसा आदमी ना पढ़ने से भी कतराता है कि वो सूच का पढ़ता नहीं क्या क्या लिखा होता है उसमें। तो ये कार्ड छापें, माशरे इनके मौजूदा रवाज के ये भी मुबाह है कार्ड छापना, तो हम हराम तो किसी ने नहीं कहा, तो कार्ड छापें। बेशक 200-500 की दावतें भी करें जो इनके ख़ानदान के रसूमात हैं, इसके हिसाब से कि जो रस्म शरीयत से नहीं टकराती वो जायज़ होती है। अब इसमें डिशों में थोड़ी एहतियात फरमाए कि इसमें कम से कम खर्चा हो, क्यों ज़्यादा डिशें होती हैं खा तो सकते नहीं ये लोग, फिर ये कि इसमें बहुत ज़्यादा इसराफ करते हैं, वो तले हुए वो चिकन बहुत कुछ होता है। पीस होते हैं और 2 चक मारे डाल दिया, इतना सारा निकाल लिया, हिर्स की वजह से कबाब भी डाल दिया, तो समोसे भी इसमें डाले, तो हलवा भी उतार दिया, और ये बिरयानी का मसाला ढूंढ के डालते हैं। तकसीम कारी का बाबा बड़ा मुजाहरा देखा दावतों में, अगर बाप और 1-2-3 बेटे और जाते हैं ना तो सब तकसीम कर लेते हैं। तुम फ्राई पर हाथ मारना, एक सालन पर हाथ मारता है, एक बिरयानी पर हाथ मारता है, एक स्वीट डिश पर हाथ मारता है, बड़ा तकसीम कारी वहाँ होती है। और फिर एक जगह पर आकर वो टेबल के जो रवाज, तो हमारे टेबल कुर्सियों पर बैठने का इधर दावतों में, आपके यहाँ क्या टेबल कुर्सियाँ थी? मैंने अर्ज किया ना दरी पर। ठीक है, आपने वो दरी, हमारे सब बच्चों का वो दरी पर आपने खिलाया, ठीक है। तो अभी दरी नहीं हो सकती ना, अभी आप समझ। चलो टेबल कुर्सी भी अगर करना चाहे तो ये भी नाजायज नहीं है, ठीक है। अच्छा, आपने जो कहा वो तकसीम कर लेते हैं, तो जब टेबल कुर्सी जो लगा हुआ है तो तकसीम कहाँ से करेंगे? ये नहीं, वो उठ के जाना पड़ता है। अच्छा, उठ के जाना पड़ता है, फिर निकाल के लाते हैं। वो अपने ऐसा निकाल दो जैसा अमीर सुन्नत ने फरमाया ना, वो थोड़ा सिस्टम, इनकी मेहरबानी है, वो भागते भागते नहीं गा रहे। ये तो अगर कोई गैर मुस्लिम भागना शुरू करेगा ना, भागेगा तो पीछे ये भी नहीं रहेंगे, ठोकर खा के गिरेंगे भी, सारा जो अंदर पहले से था ना वो भी निकल आएगा। सुबह का नाश्ता ये बैठ कर करके आए थे, दोपहर का खाना ये बैठ कर खा कर आए थे, ये रात दावत में क्या हो जाता है, खड़े खड़े खाना समझ में आता है बेचारे यार, बिल्कुल क्या करें वो। इसीलिए हम ये सिलसिला लेकर, पागल कहते हैं, बड़े पागल है। इसीलिए हम ये सिलसिला लेकर हाजिर हुए मदनी चैनल के नाजरीन के बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। करने के लिए सोच होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, और एक लाइन ऑफ डायरेक्शन हमें मिल रही है हमारे अपने सिलसिले में। हो सकता है ये इसी माशरे के अंदर होने वाले वाकयात आपको बयान किए जा रहे हैं। अब ये कैसे करें बाबा दावत? ये मैं अर्ज कर रहा हूँ कि डिशें कम रखें, ठीक, और वो जितना हो सके शरीयत के मुताबिक करें। अगर फरीकैन में मुशावरत हो जाए और मजहबी जहन हो तो टेबल कुर्सी हट सकती है। पैसा बचाना किसको अच्छा नहीं लगता? टेबल कुर्सी जो है ना, मैं अर्ज करूँ टेबल कुर्सी अगरचे जायज़ है, लेकिन ये टेबल कुर्सी ईजाद टेबल कुर्सी पर खाना ये गैर मुस्लिमों की तरफ से, तो इसलिए इससे बचना ही मुनासिब है, ठीक है ना। तो ये भी हट सकती हैं। अगर फरीकैन में एक का हो जाए ना कि इस तरह हम करेंगे और कोई यानी कि गैर ज़रूरी टिप टाप ना की जाए, सादगी से की जाए, पैसों की बहुत बचत होगी और इंशाअल्लाह बेहतरी आएगी।
जिस तरह की ग़िज़ाएँ आज कल ये खिलाते हैं ना, ये मतलब करोड़ों या लाखों रुपए खर्च करके बीमारियां तकसीम करते हैं। देग का जो खाना होता है ना, यानी कि ये मसालों की भरमार होती है इसमें, गर्म मसालों में। टेस्टी बनाना है ना। हाँ, टेस्ट जरूर आता है, यहाँ तक हल्के ये इब्तिदा तक, नीचे गया टेस्ट का पता नहीं चलता। सारे टेस्टों को ये फिर वो हाँ सारे टेस्टों खा लिए, फिर ये पेट होता है और ये टेस्टी ग़िज़ा होती है, तो फिर पेट पकड़ के लाइन में लगाता है, कभी कान पकड़ के बिठा देता है इनको WC पर या कमोड पर। अब जो हुआ देखा जाएगा, लगाते फिलहाल हैं खा तो ले, ये तो बात की बात है ना। जो उस होगा वक्त तो कुछ सोचना नहीं पड़ता कि हट जाओ, जान बचाओ, मैं नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, अब आप देखें, ये आप जो मतलब फरीकैन की बाहमी रजामंदी और पैसा, देखिए पैसा बचना सबको अच्छा लगता है, या एक सवाल पैदा हो रहा है, ये सब कुछ कर तो लेंगे दोनों मिलकर, लोग क्या कहेंगे, इसको आप क्या समझाएंगे? लोग जो है ना, अगर बहुत खर्चा करो, बहुत खर्चा करो और टिप टाप का करो तो खा लेंगे, फिर कहेंगे कि यार ये कंगला आदमी, क्या जरूरत है यार, क्या जरूरत इतना खर्चा सही करना, कह रहे अगर 2 पैसे बचाता तो बच्चों के काम आता। कहाँ से आया? या ये कि इतना कहाँ से आया? वो कर्जा लिया होगा या किसी को मुसाया होगा, हमारे में बोलते हैं कि वो रो कर वो इधर उधर से वो मांग लिया होगा किसी से। बाकी इसका तो माल देखते हैं कि वो ये इतना कर ही नहीं सकता। ये सब तबसरे होंगे खाने के बाद। अच्छा, और अगर मालदार है तो जितनी भी डिशें करे ना, अल्लाह ने इसको बोध दिया है, पहले बेटे की शादी थी और करता, और यानी करो तो वो भी नहीं था, ये नहीं था, ये डिश होनी चाहिए, वो डिश होनी चाहिए। इससे छोटी पार्टी है, मैं उसमें गया था तो उसमें 35 डिशें थी और इसने मर के मतलब 22 डिशें की। तो ये खाने पीने वाले जो है ना, इनसे भलाई की उम्मीद ना रखी। यही लोगों के तबसरे हैं जो कुछ करवा रहे हैं, यही लोगों के तबसरे हैं कि कुछ करवा रहे हैं। तो आपका ये मतलब कि जो पॉइंट ऑफ व्यू मदनी फूल जो सामने आया वो ये कि यूं करो तो भी लोग कुछ ना कुछ कहेंगे, यूं करो तब भी कुछ ना कुछ कहेंगे। आदमी अपने नफे की बात करे, बिल्कुल, ये 2 पैसे का नफा हो, आखिरत का फायदा हो, मेन तो आखिरत का नफा, आखिरत का फायदा हो। तो ये अनोखी शादियां जो आपके यहाँ हुई हैं, ये अनोखी शादियां कहीं भी हो सकती हैं, ये अनोखी नहीं है। अगर हम अपने बुजुर्गों को देखें ना, असलाफ को, तो उसके अनोखेपन की तो क्या बात है। इस दौर की तो मेरे अनोखियां हुई आका हैं। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिस तरह शादियां हुई हैं और जिस तरह वलीमे हुए हैं, वो अगर पढ़ते हैं तो अक्ल काम नहीं करती। कितनी सादगी से होता था, लेकिन अब तौबा तौबा तौबा, जितना मतलब है कि वो, अगर ये है ना समाजी इदारे जी, ये बेचारे फैसले तो करते हैं समाजी इदारों वाले कि यूं नहीं होना चाहिए, तो यूं नहीं, बड़े बेचारे लेक्चर भी देते हैं, लेकिन शायद हिम्मत हार जाते हैं। ये क्या होता है कि जब इनकी यहाँ शादियाँ होती है ना, ये उमूमन शिकायत होती है लोगों को कि ये वही कुछ करते हैं जो लेक्चर में इन्होंने मना किया था, असल में बैक इसकी वजह से फेल हो जाती है प्लानिंग इनकी। हमारी मालूमात ये होती है पापा कि अमूमन इस तरह के कानून बनाने वाले जो लोग होते हैं ना, इनकी एक इस्तिलाह होती है बैक डोर, पिछला दरवाज़ा खुला रखें। तो ये कानून वो बनता है जैसे पिछला दरवाज़ा खुला होता है जाने, उसमें ये चीज़ें होती हैं कि अगर ऐसा किया तो 10,000 रुपया फाइन। तो अब जिसने 10 लाख रुपए शादी पे खर्च करने हैं, इसको 10,000 क्या चुभता है। बात वही आ जाएगी कि आप वो जो ट्रैफिक कानून के मुताबिक जो मदनी फूल देते हैं ना कि सजा वो रखो जो अमीर और गरीब सबको थका दे, मगर सजा वो नहीं होनी चाहिए जो अमीरों का भला कर दे और गरीब को थका दे। समाजी इदारे वो सजा दे नहीं सकते ना, पुलिस तो दे सकती है। हाँ, मगर यहाँ ये जो समाजी इदारे जो ना, ये बात होगा अपनी कम्युनिटी के हिसाब से बाइकाट करते हैं, ये वो ऐसा कर देते हैं, तो फिर वो अंदर ही मतलब वो निपटा लेते हैं। मुमकिन है जैसा आप फरमा रहे हैं। क्या कहते हैं मदनी चला के नाज़रीन, आप अगर आपके यहाँ शादी ब्याह का मामला हो तो ये अंदाज आप भी कोशिश तो करें। अगर ये सारे समाज इदारे वाले जिनको समझ आती है मेरी बातें, अगर वो अपने अपने समाजी इदारों में, जैसे मेमन बिरादरी अलग है तो भाई वो राजपूताना अलग है, तो साहब वो कायम खानी बिरादरी अलग है, तो वंथली मेमन अलग है, तो कुतियाना मेमन अलग है, तो बांटवा मेमन अलग है, हज़ारों बिरादरी, तो पटनी वाले अलग अपनी इनकी बिरादरियाँ होती हैं। तो इस तरह के अगर किसी भी इदारे के लोग हमें सुन रहे हैं तो मैं उनको दावत दूंगा कि अगर आप अपने कानून नाफिज करना चाहते हैं तो मेहरबानी करके हमें खिदमत का मौका दें। हमने आपके लिए दारुल इफ्ता अहले सुन्नत कायम किया हुआ है। आप दारुल इफ्ता अहले सुन्नत
کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ وہاں تشریف لے جائیں یا انہیں اپنے یہاں طلب فرما لیں. اگر آپ کو طلب کے کرنا ہو تو اس پر ہم سے آپ مشورہ کر لیں. ہم انشاءاللہ ہو سکا تو کوئی صورت نکالیں گے کہ بھئی ساری برادری آپ کی یہاں نہیں سماتی, بھئی یہاں ہم کو لے چلو. آپ ان سے مشورہ کریں شریعت کے مطابق. اپنے رواج, رسم و رواج کو آپ مطلب یعنی کہ اس کی لسٹ بنائیں کہ ہم کو یہ بھی کرنا, یہ بھی کرنا. یہ بہت سارے رواج ہیں جو پاس ہیں, شریعت سے نہیں ٹکراتے, وہ پاس ہیں. تو وہ آپ کو انشاءاللہ مدد کریں گے. تو اس طرح آپ پھر اس کو نافذ کریں اور آپ مثال قائم کریں. اس لیے کہ ترغیب کے لیے سراپا ترغیب بننا پڑتا ہے. بیک ڈور کو بند کر دیں. بہت آپ اچھی خود بات. ترغیب دیں کہ آپ اس طرح کریں تاکہ آپ کے نیچے آپ کے ماتے جو ان کو شکایت کا موقع نہ ملے. آپ خود اگر قانون توڑیں گے تو پھر بہت مشکل ہے کہ وہ قانون پر عمل ہو. تو آپ آئیے تو صحیح, ہمیں خدمت کا موقع تو دیجیے. انشاءاللہ مل جل کر اس معاشرے کو اثر نو تعمیر کریں گے. وہ ٹوٹ پھوٹ کر رہ گیا ہے, تباہ و برباد ہو گیا ہے. ہماری وہ جوان بیٹیاں جو بیچاریاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں, ماں باپ کی ٹینشن کی وجہ سے نیند اڑی ہوئی ہے, ان کے سکون اور راحت کا سامان کیجیے. مل جل کر کوئی سر جوڑ کر سوچیے اور اپنے تمام رسم و رواج کو اسلامی کوٹنگ کر دیجیے. ماشاءاللہ. اس کو اسلام کے دامن میں لے لیجئے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے نتائج بہت مثبت آئیں گے اور ہمارا معاشرہ جو ہے وہ تیزی سے انشاءاللہ ترقی کی راہوں پر گامزن ہوگا انشاءاللہ عز و جل. اچھا, اب یہ ارشاد فرمائیے کہ ہمارے یہاں ایک یہ بھی ایک ہے کہ اب برادریوں میں شادیاں کی جاتی ہیں. آپ نے جب اپنے بچوں کی شادیاں کی تو اس وقت برادری کے حوالے سے آپ کی کیا مدنی سوچ تھی؟ میرے مطلب یہ کہ میری برادری جو ہے نا دعوت اسلامی ہے. ٹھیک. میں کتیانہ برادری سے تعلق رکھتا ہوں میمنوں کی, اور ظاہر اس سے بھی محبت ہے مجھے کہ یہ میرے مطلب ہے کہ وہ ایک ہوتا ہے نا قدرتی ایک نسبت ہوتی ہے کہ بھئی میرے کتیانہ کے مطلب اسلامی بھائی ہیں. جیسے کتیانہ میں میری والدہ کے ایصال ثواب کے لیے, ہندی میں ہے کتیانہ, تو میری والدہ کے ایصال ثواب کے لیے وہاں قافلہ گیا تھا, اپنے عقیل بھائی وغیرہ دیکھا مدنی خبر, ان لوگوں نے ایصال ثواب کیا تھا والدہ کو. جو بہت مزہ آیا, میرے منہ میں پانی آ رہا تھا کاش میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوتا. میں نے کتیانہ نہیں دیکھا, میں باب المدینہ پیدا ہوا, میرے ماں باپ کتیانہ کے تھے. تو ایک قدرتی لگاؤ ہوتا اپنے اس اصلی وطن جس کو بولتے ہیں نا, ماں باپ کا وطن, آبائی وطن جس کو بولتے ہیں. تو جی چاہتا ہے کہ میں بھی وہاں کبھی کتیانہ کو دیکھوں, کہ وہاں میں نے سنا ہے کہ وہاں ایک ابراہیم شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار ہے, کہ اپنے تو مزاری ہے نا, نیازی بھی ہیں نمازی بھی ہیں, تو مزار شریف ہے. اور وہاں ایک حوض ہے, حوض میں ایک پتھر تیرتا ہے, وہ مجھے دیکھنے کا بڑا شوق ہے. یہ اپنے گھر والوں سے اور سنا ہے کہ وہاں مزار میں حوض میں پتھر وہ تیرتا ہے. حالانکہ پتھر کا کام ڈوب جانا ہے. اب بتایا تھا وہاں جب ویراول گئے تھے نا, وہاں کسی شاہ صاحب نے بتایا تھا پتھر تیرتا ہے. پتھر تیرتا ہے. الحمدللہ. تو یہ ایک ان کی کرامت بتائی جاتی ہے, کیونکہ پتھر جو ہے وہ تیر نہیں سکتا, ڈوبے گا, پتھر تو ڈوبتا ہے. بلکہ کسی چیز کو ڈبونا ہو تو اس میں پتھر ڈالا جاتا ہے. جیسے مقدس اوراق کی بوری میں پتھر ڈالتے ہیں, اس کو چیرے لگاتے ہیں تاکہ وہ پانی بھر جائے اور وہ پتھر کے وزن سے, وہ پانی کے وزن سے وہ ڈوب جائے گہرے دریا میں, تو پتھر تیرتا ہے. تو یہ کرامت مجھے دیکھنی ہے آنکھوں سے اپنے, کاش کبھی. تو یہ بھی ایک اور بھی سنا تھا کہ ان کے عرس کے دنوں میں کوئی کنواں ہے یا اسی حوض کے پانی سے چراغ جلتا ہے. یہ مجھے جو یاد, پانی سے چراغ جلتا ہے, پانی سے چراغ. اچھا, یہ یاد نہیں پڑتا سننا. تو آپ کے ہند والے انشاءاللہ اس کی تصدیق یا تکذیب کر دیں گے. آپ کے نزدیک برادری کا یہ جو کانسیپٹ ہے یہ کچھ اور ہے؟ حرج نہیں ہے اس میں, حرج نہیں ہے. آپ اپنی نے برادری اس سے پر عمل کیا؟ برادری سے فطری طور پر آدمی کو محبت ہوتی ہے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عربوں کے تعلق سے کہ میں عربی ہوں, میں عربی ہوں, اور عربوں کی توہین کا منع فرمایا کہ جو عربوں کی اگر بد اخلاقی بھی برداشت کرے گا تو اس کے لیے شفاعت کا وعدہ فرمایا. تو اس لیے برادری میں حرج نہیں ہے, دوسری برادری کو حقیر نہ جانے. صحیح ہے. بلکہ سید بھی اگر غیر سید وہ حقیر جانے گا اور اپنے نسب پر وہ تکبر کرے گا تو حرام ہے اس کے لیے ایسا کرنا. تو اس لیے وہ تکبر اور چیز ہے, اور برادری سے اپنی کشش, اپنی مطلب ہے کہ اس کے لیے نرم گوشہ ہونا, یہ ایک فطری امر ہے. فطری امر کو
फितरी नफ्सियात को रोक नहीं सकते। یہ قبائل تو یہ جیسے ایک دوسرے کے تعارف کے لیے نا، ایک دوسرے کی پہچان کے لیے، قرآن بھی اس طرح ہماری رہنمائی کر رہا ہے کہ یہ قبائل وغیرہ یہ ایک دوسرے تعارف کے لیے، نہ کہ آپ اس پر ایک دوسرے پر تفاخر کرو، نعوذ باللہ۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو آپ نے جب اپنے بچوں کی شادیاں کی تو اس میں آپ نے اس کو مطلب اس اپنی مدنی سوچ کو کار فرما رکھا اور مختلف برادری سے آپ نے اپنا تعلق قائم کر لیا؟ میرا تو میری برادریوں میں رضا کا جیسے نکاح باٹوا برادری میں ہوا، جی ہاں، حالانکہ ہم لوگ کتیانے کے کہلاتے ہیں، اگرچہ کتیانہ نہیں دیکھا۔ اسی طرح بیٹی کا ہم نے کیشود برادری میں کیا ہے کہ اپنے مطلب مناسب جوڑ ملنا چاہیے، جی سمجھ میں آنا چاہیے رشتہ۔ اسی طرح حاجی بلال کا اتفاق سے وہ کتیانہ برادری میں ہوا۔ ٹھیک، یہ ایک اتفاق ہے، کتیانہ ہمارے لیے وہ شرط نہیں تھا، ٹھیک ہے، لیکن اتفاق سے وہ ترکیبی کتیانہ والوں میں بن گئی۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ آپ نے امیر سنت کی کہانی انہی کی زبانی میں جو شادیاں جو ہوئی ان کے اپنے بچوں کی، خود ان کی اپنی شادی کی بھی کچھ اکا دکا احوال ہمارے سامنے آئے، اس سے ہمیں ہمارے معاشرے میں ہونے والی شادیوں کا حال بھی پتہ چلا اور کیا کیا ممکن ہے، کیا کیا ہو سکتا ہے، اس کے مطالعے بھی ہمیں کافی مدنی پھول ملے۔ اگلے سلسلے میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی خیر و برکت عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مسجد میں تیری جاری رہے گی، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، محبتوں کے چور خور صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ علی محمد۔ ہاں چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تیرا کلام ہے الیاس قادری، میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری۔